اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، اہل علاقہ، قاری امتیاز صاحب کا یہ ادارہ سالہ سال سے دینی، تعلیمی، تربیتی خدمات بخوبی انجام دیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اسٹیج پر مولانا سراج صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا آصف صاحب ہیں، جناب قاری احرار صاحب تشریف فرما ہے، اور قاری امتیاز صاحب کے فرزند با کمال قابلیت اور کئی خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ مزمل صاحب کئی مرتبہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں رہے، پروگرام میں اکثر رہتے ہیں جی، اور ہم اپنی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ دینی، سماجی، ملی بہت سے ایسے واقعات اور خدمات ہیں کہ جہاں آپ کے فرزند، وہاں آپ کے صاحبزادے وہاں پہنچتے ہیں۔ مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ اسکول سے بھی وابستہ ہیں کہ جہاں آپ میں مدرسے کی تعلیم، مدرسے میں قرآن مقدس، حدیث پاک، نماز، دعا، ناظرہ قرآن مجید، درجہ حفظ، تجوید، اردو زبان، عربی زبان، دینیات اور کلمہ نماز، التحیات، درود شریف کی مشق، 6 کلمے، دینی مسائل، زندگی گزارنے کے طریقے، جہاں آپ ان چیزوں کی آپ فکر کرتے ہیں، وہیں آپ کے اندر یہ بھی فکر ہے کہ بچے اسکول جائیں، انگلش، ہندی، میتھ اور جو دیگر سبجیکٹس ہیں اور جو کورس ہیں وہ بھی بچے حاصل کریں، یہ فکر آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ بے شک۔ قاری امتیاز صاحب ابھی نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ چوہان بانگر میں القریش مسجد کے آپ نائب امام ہیں، وہاں مؤذن ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا۔ بہت لب و لہجے کے ساتھ شاندار بلند آواز سے آپ نعت پاک پیش فرماتے ہیں، اور حاضرین کو، سامعین کو داد و تحسین ہی نہیں بلکہ آپ دعاؤں سے نوازنے کے لیے آپ ترغیب دینے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح ایک بہت مشہور نعت خواں یہاں موجود ہیں، جناب مذکر کمال صاحب۔ گزشتہ بھی آپ کی نعت پاک سننے کا ہمیں موقع ملا تھا، اور ہم بہت محظوظ ہوئے تھے اس وقت آپ کی نعتیہ کلام سے، آپ کے نعتیہ کلام سے، اور آج بھی آپ تشریف فرما ہے، شاید ہم انشاءاللہ آج بھی سننے کا موقع ہم سب کو ملے گا۔ جی، بہرحال یہاں اسٹیج پر قاری امتیاز صاحب نے جن حضرات کو دعوت دے کر، جن حضرات کو آپ نے یہاں مدعو کیا ہے، بلایا ہے اپنے اسٹیج پر، وہ سبھی با کمال ہیں، اور اپنے اپنے مسند پر، اپنے اپنے مقامات پر دینی اور تعلیمی اور تربیتی حوالے سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح مجمع میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں طلبہ عزیز کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ یہ مدرسے کے با ہنر اور با اخلاق، با سلیقہ، با ادب، با نصیب بچے یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے اکابر، اپنے علماء کے بیانات کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح مجمع میں بھی ہمارے بہت سے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے، محلے کے ذمہ دار حضرات ہیں، جہاں اپنے کاروبار میں، بزنس اور تجارت یا فیکٹری یا مینوفیکچرنگ میں بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہارڈ ویئر ہوں یا سافٹ ویئر ہوں یا انجینئر ہوں یا کمپیوٹر یا دیگر اور بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں، میدان ہے کام کرنے کی، بزنس چاہے وہ کلوتھ مارکیٹ میں ہوں، وہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے خوبصورتی
کہ 3 دن باقی ہیں شب برات میں، اور 3 دن سے پہلے یہ آج کا اجلاس یہاں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کے منعقد ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں جب ہم اپنے علماء اور مدرسے کی خدمات کو جب ہم دیکھیں گے سنیں گے تو ہمیں یہ ترغیب ہوگی، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم شب برات میں عبادت کا اہتمام کریں گے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں یہاں دین کی بات سن رہی ہیں، گھروں تک آواز پہنچ رہی ہیں، تاکہ 3 دن کے بعد جب شب برات کا موقع آئے گا، عبادت کی رات آئے گی، تو ہم سب بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، نماز نوافل اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں گے۔ اس لحاظ کر کہ جہاں ایک طرف یہاں بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، بچوں نے رات دن کی محنت سے مدرسے میں، ابھی سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ، پھر یہ فروری کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ایسے سخت سردی کے موسم میں بچے رات کو 4 بجے 5 بجے اٹھ کر کے قرآن مجید پڑھنا، یاد کرنا، محنت کرنا، نیند آ رہی ہے پھر بھی جو ہے استنجے سے فارغ ہو کر وضو بنا کر، اور انتظام ہے بھی نہیں بھی ہے لیکن پھر اٹھ کر کے قرآن مجید پڑھنا، یاد کرنا، حفظ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ استاد محترم بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ اپنا فرض نبھاتے ہیں کہ ابھی سامنے شب برات کا موقع آئے گا، محلے والے دیکھیں گے کہ اس مدرسے کی کیا خدمت سامنے رہی ہے، پورے سال انہوں نے کیا کام کیے ہیں، کیا کوئی بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ آج قاری امتیاز صاحب یہاں مجمع عام میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ مجمع عام کو، علاقے محلے والوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے مدرسے کا ہمیشہ اپنا خیال رکھا ہے، مدرسے کو آپ نے محبتوں سے نوازا ہے، آپ نے نوازش کی ہے، تو ایسی گویا کہ آپ بھی سبھی لوگ ثواب کے مستحق ہے، ثواب کے حقدار ہے، وہ خدمت آپ کے سامنے پیش۔ ایک بچہ حافظ قرآن اگر ہو جائے، اور حافظ قرآن کو حدیث پاک کی نسبت پر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پاور ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کو یہ اختیار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حافظ کو یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میں نے جاؤ تمہیں اختیار دیا کہ تم 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے چلے جاؤ جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ ایسے 10 لوگ کہ وہاں نامہ اعمال کے بعد میدان حشر میں اب ان کو جہنم جانا ہے، اب یہ قید ہونے والے ہیں، اب یہ جیل جانے والے ہیں، اب ان کو سزائیں ملنے والی ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک حافظ تھا، بھائی کا بیٹا حافظ تھا، خود کا بیٹا حافظ تھا، بہن کا بیٹا حافظ تھا، گھر میں پریوار میں ایک حافظ تھا۔ وہ فوراً نکل کے سامنے آئے گا اور آ کے یہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری چچی ہے، یہ میری امی جان ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میری نانی ہے۔ گھر کے پریوار کے 10 ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، حافظ کو اختیار ہوگا اللہ کی طرف سے، جاؤ تم ان 10 کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ یہ مرتبہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، یا دنیا کی رونق میں، دوڑ بھاگ میں کہ روزانہ سورج نکلتا ہے اور روز سورج غروب ہوتا ہے، یہ دن بھر دوڑ بھاگ میں، کاروبار کی مصروفیت میں، ہنسی مذاق میں، شام ہو گئی، صبح ہو گئی، دوپہر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ہماری عادت بن گئی ہے ان وقتوں میں۔ ان عادتوں میں ہمارا ذہن وہاں نہیں پہنچتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے بھی ایک دنیا ہے، اس رات کے بعد بھی ایک اجالا ہے، اس اجالے کے بعد بھی اندھیرا ہے، اس کے بعد اس موسم کی تبدیلی بھی ہے، موسم بھی بدلے گا، دنیا بھی بدلے گی، دنیا کا نظام بھی بدلے گا۔ ہمارا دھیان، ہمارا خیال ابھی اس طرف نہیں ہے، یہ دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ ملت کی فکر کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان والے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں مصروف رہ کر، دنیا میں اپنے آپ کو بیزی رکھ کر، مشغول ہو کر کہیں آخرت کو نہ بھول جائے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے ہمیشہ میدان میں آ کر اپنی قوم اور اپنی ملت کی اصلاح کے کام انجام دیے۔ یہ مدرسہ اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ مدرسے سے حافظ اور عالم نکل کر میدان میں آئیں۔ ہماری نماز کی امامت امام صاحب کریں گے، ہمارے جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائیں گے، ہمارا نکاح امام صاحب پڑھائیں گے، ہمارے بچوں کو قرآن مجید امام صاحب سکھائیں گے، ہمارے بچوں کو کلمے، نماز اور دعائیں، سنت اور آداب امام صاحب
عالم دین جو حافظ صاحب ہیں وہ سنائیں گے، وہ سکھائیں گے. اسی لیے مدرسہ قائم کیا گلی گلی محلے علاقے کے اندر، تاکہ گھر میں اگر ایک مدرسہ قائم ہے، جب بچے رات کو اٹھ کر تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ہم لوگ تو ٹی وی میں، موبائل میں، دیگر ویڈیوز میں ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن مدرسے میں بچے، معصوم بچے رات کو اور ٹھنڈ میں سردی میں اٹھ کر کے اور قرآن مجید پڑھنا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال، اور قرآن کی صورتوں کو یاد کرنا، قرآن کی صورتوں کو حفظ کرنا، بار بار پڑھنا، بار بار صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا، محنت کرنا. رات دن کی محنت سے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. اور حافظ قرآن کو اللہ نے اپنا نام عطا فرمایا. حافظ اللہ کا نام ہے، حافظ اللہ کا نام ہے. حضرت مولانا شہاب عالم قاسمی صاحب تشریف لا چکے ہیں اس علاقے میں، چوہان بانگر میں بلال مسجد کے کئی سال تک آپ امام و خطیب رہے ہیں، ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب مولانا شہاب عالم قاسمی صاحب. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. تشریف. اسی لیے حافظ نام ہے اللہ کا، حافظ نام ہے اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے حافظ کو اپنا نام عطا فرمایا کہ میرا نام ہے، یہ نام بھی میں تمہیں دیتا ہوں اس لیے کہ تم نے میرے کلام کو، میرے قرآن کو، میری کتاب کو تم نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، حفاظت کر لی ہے. جب میں نے تمہیں نام بھی اپنا ہی نام دے دیا، تمہارا نام بھی حافظ ہے. اتنا بڑا کمال. اس لیے علماء کرام کو دیکھنا، ان کی بات کو سننا، ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ یہ عالم دین ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ دین کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، ہماری دینی ضرورت کو یہ مکمل کر رہے، دینی ضرورت کو انجام دے رہے ہیں. ہمارے گھر میں خوشی ہے، ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے، نکاح ہے، تو ہم سب کا ذہن جائے گا کہ امام صاحب کو بلا کر لائیے تاکہ ہمارے بیٹے یا ہماری بیٹی کا نکاح پڑھا دے. ایک عالم ہونا، قاضی ہونا ضروری ہے، جن کو نکاح اور طلاق کے مسئلے معلوم ہو کہ نکاح کس طرح ہوگا اور نکاح کے مسئلے کیا ہیں، شادی کا طریقہ کیا ہے. امام صاحب، ہمارے مولانا حافظ صاحب تشریف لائیں گے جب وہ نکاح پڑھائیں گے. اسی طرح جنازہ رکھا ہوا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ سامنے موجود ہے. اب ہم سب کا دھیان یہ ہے کہ امام صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، 4 تکبیر پڑھیں گے، جنازے جو میت کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا کریں گے، پھر ہم جنازے کو لے کے جائیں گے اور پھر اس کی تدفین ہوگی، جنازے کو ہم دفن کریں گے. وہاں امام صاحب کی ضرورت ہے، بغیر نہیں ہوگا کہ دعا کیا پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے، تو وہاں ہمیں امام صاحب کی ضرورت ہے. اسی طرح بچے کو قرآن کی تعلیم دلانی ہے. ہم اپنے گھر میں بچوں کے لیے بھی، ہماری بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، یہ قرآن مجید پڑھ لیں، قرآن مجید کو یاد کر لیں، قرآن مجید کی مشق کر لیں. تو ایسی صورت کے لیے، اس چیز کے لیے بھی ہمیں امام صاحب کی اور قاری صاحب کی ضرورت ہے، دینی ضرورت. کاروبار کس طرح کرنا ہے، کاروبار کا مسئلہ کیا ہے، سود بیاج کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں، سود بیاج کے لین دین کے کیا مسئلے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے خرید و فروخت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، لیکن سود بیاج کو حرام قرار دیا. تو اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے. اب ہمارے علماء بتائیں گے کہ سود کی شکل کیا ہے، سود ہے حرام کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یہ مسائل ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام جو ہمارے مفتی ہوں گے وہ مسئلہ آ کے ہمیں بتائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی رقم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس کتنا مال ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کن چیزوں میں ہوگی، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں عالم کی بھی ضرورت ہے. روزے کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، طواف، مطاف میں مقام ابراہیم، صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی، پھر وہاں کنکریاں مارنا، میدان عرفات پہنچنا، پھر مدینہ پاک کی حاضری، کیا طریقہ ہے، ہمیں علماء کرام سے سیکھنا ہے، امام حضرات سے سیکھنا ہے. اس لیے مدرسہ ہونا مسلمانوں کے لیے ہر حال میں ضروری ہے. جس طرح گھر بنانا ضروری ہے، کاروبار ہم لوگ اختیار کرتے ہیں،
اسی طرح ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدرسہ بھی قائم کرنا ضروری ہے، مدرسے کا بنانا بھی ضروری ہے، مدرسے کو مضبوط کرنا، مدرسے کی مدد کرنا، مدرسے کا تعاون کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ مدرسہ قائم ہوگا، ہمیں علماء اور حافظ قرآن ہمیں ملیں گے۔ آج اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارے بچے، نوجوان بچے مدرسے کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ ہمارے امام صاحب، محتمم صاحب محلے میں ملاقات کر کے بچوں کو بلانے کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن بچے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے جب بچے کے والد یا والدہ قاری صاحب کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اس بچے پر سختی کیجئے، بچے کو سختی کر کے آپ بچوں کو بلائیے، آپ بچوں کو پڑھائیے، بچہ ہمارا پڑھنا چاہیے۔ لیکن آج یہ ہے کہ اگر استاد صاحب نے، معلم نے، امام صاحب نے اگر بچے کو ڈانٹ دیا، ڈانٹ لگا دی، ایک تھپڑ اگر مار دیا، تو ہم نے کئی ایسے واقعات ابھی ہوئے دلی کے اندر، کئی مسجدوں کے اندر واقعات پیش آئے، تو گھر کے لوگوں نے آ کر قاری صاحب کی پٹائی کر دی، امام صاحب کو مارا آ کر۔ کیا آپ نے ہمارے بچوں کو تھپڑ مارا؟ آپ کی اتنی ہمت ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو تھپڑ مار دیا؟ ڈانٹنا، ڈپٹنا، سمجھانا، بٹھانا، ایک بچہ بار بار پریشان کر رہا ہے، لیکن استاد محترم اگر ایک بار انہیں تھپڑ بھی مارا ہے تو وہ کل شام کو انشاءاللہ ان کو محبت بھی کریں گے کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے مزاج یہ ہے کہ اچھا امام صاحب نے، قاری صاحب نے تھپڑ مارا، بچے کو بے عزت کیا، بچے کو ڈانٹا، تو ہم جو فوراً لڑنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ والدہ آ کر کے دروازے پہ آ کر کے لڑائی کرتی ہیں، گیٹ پہ آ کر کے کہ امام صاحب آپ وہاں مدرسے میں پیٹ کر آئے ہو، آپ مدرسے کے اندر پیٹ کے آئے ہو، اسی لیے آپ ہمارے بچوں سے بدلہ لے رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑی تکلیف برداشت کر کے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے آج موبائل چھین رہے ہیں، موبائل، لوگوں کی جیبوں سے موبائل نکال رہے ہیں، لائن بدل گئی، کاروبار کرنے کا ذہن نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہے، کہتے کہتے بیٹا کچھ کام کر لو، دکان کی بات کرا لی ہے ہم نے تمہاری، ایک وہاں دکان میں بات ہو گئی ہے، آپ وہاں کام لگا لیجئے، لیکن لڑکا سننے کو تیار نہیں ہے۔ روزانہ گھر میں کھانا کھایا، بس ناشتہ کر لیا، ناشتہ بھی 2 بجے کیا، دوپہر میں 2 بجے 1 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کیا اور کھا کر کے بس گھر سے نکل گئے، پھر شام کو آ کر کے نہ ہاتھ دھلے ہیں، نہ پیر دھلے ہیں، نہ چہرہ دھلا ہے، چہرے پہ دھول مٹی جمی ہوئی ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے بال ہو گئے ہیں، لیکن کھانے کا ہوش نہیں ہے، کاروبار کی طرف دھیان نہیں ہے، بات بات پر گٹکا کھا کر کے، گالی دے کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، نہ نماز کا خیال ہے، نہ استنجے کا خیال ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بغیر پانی کے پیشاب کرنا، اور اب اخلاق سے گر کر کے اپنی زندگی گزارنا، اور رات کو پھر گھر آ کر کے پھر ماں کو ڈانٹنا، ابو سے بات نہ کرنا، گالی دینا، یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات بن گئے۔ بہت سے لوگوں نے، کئی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا بس آج کل کے بچے تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، ذرا سا کچھ کہہ دو بس فوراً گھر سے نکل جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جائیں گے۔ بچوں کو ڈرا رکھا ہے۔ ایسے ایسے گھر میں لڑکے ہیں کہ اچھا ہماری بات چل رہی ہے گھر میں تو وہ غصہ دکھائیں گے، یعنی بہت سے ایسے لڑکے ہیں جب 15-16 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ گھر میں غصہ دکھاتے ہیں تاکہ ابو اور امی یا ہماری بہن اور ہمارے بھائی ڈر جائیں، اور غصے میں پھر پلٹ پھینک کے مارتے ہیں، پھر کانچ میں مارتے ہیں، جہاں کوئی شیشہ ہو پھر شیشے پہ مارتے ہیں تاکہ ہمارے بچے نے یہ بچہ غصے میں آ گیا ہے تو گھر والے تاکہ ڈر جائے اور آئندہ ہمیں ڈانٹے نہ۔ اس لیے بچے جو غصے میں آ کر کے گھر کو توڑنا، پلیٹوں کو پھینکنا، چپلوں کو پھینکنا، پردوں کو پھاڑ دینا، گالی گلوچ کرنا تاکہ گھر والے ڈر جائے کہ بھئی میرا لڑکا بہت بہادر ہے، میرا لڑکا بدماش بن جائے گا۔ یہ سوچ، اس طرح کی سوچ بنتے 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 پھر وہ ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا ایک دن جو ہے دوسری لائن میں چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات۔ ابھی ایک صاحب وہاں ایک جگہ ان کے بیٹے کا نام آ گیا، بیٹا جیل میں چلا گیا، ان کے ابو بھاگے ہوا ہے کہ مولانا ہمارے بچے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کیس سے، کوئی میٹر نہیں تھا، لیکن اس لڑکے سے اس کی جان پہچان تھی، بس جان پہچان کے نام پر ہمارے بیٹے کا بھی نام آ گیا اور بیٹا بھی جیل میں چلا گیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اگر صحبت اچھی ہوگی تو بیٹوں کی تربیت ہوگی، اگر صحبت اچھی نہیں ہوگی تو ہمارے بیٹے بگڑ جائیں گے۔
ہمارے بچے. میں علاقے کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن دلی میں ہم لوگ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، نالے کے پاس بیٹھے ہوئے بچے اسمیک پی رہے ہیں، اپنی قوم کے بچے. کسی کا نام عرفان ہے، کسی کا نام ثاقب ہے، کسی کا نام ارمان ہے، کسی کا نام امان ہے. ہمارے بچے نہ فیوچر میں کچھ ہے، نہ ان کے دل و دماغ میں کوئی منصوبہ ہے، نہ ارادہ ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بس وقت گزر گیا، گھر سے نکل گئے، دوستوں میں کوڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کوڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں 20 لڑکوں کی ٹولیاں، 15 لڑکوں کی ٹولیاں گھومتی پھر رہی ہیں. کہنے والا کو ہمارے علماء مسجدوں میں سمجھا رہے ہیں، جمعے کی نماز میں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اس کو یہ سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا کر سکتے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک واقعہ میں ابھی قاری حرار صاحب تشریف فرما ہے، لیکن آپ حضرات کے لیے ایک بات یہ بتا دوں کہ ہمیں کسی کو ذلیل بھی نہیں کرنا ہے، دعا کرنی. ہم لوگ ہمارا کام ہے سمجھانے کا کام. بے شک ہمارا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. گلی گلی محلے کے اندر ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. یہ اجلاس کامیاب ہے اگر 20 50 100 200 لوگوں تک اگر اللہ کی بات پہنچ جائے، اجلاس کامیاب. ہدایت دینے والا اللہ ہے. اب ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جماعت والے ایک صاحب کو لے کے پہنچے اپنی جماعت میں لے گئے چلے میں. جب مسجد میں بیان ہو رہا تھا، مغرب کے بعد بھائی بیان ہوگا، اب امیر صاحب نے بیان شروع کیا تو بیان کرتے کرتے امیر صاحب نے کہا، یہ بیٹھے ہمارے بھائی، یعنی کیا زندگی تھی اس کی، شراب، دنیا بھر کے سارے عیب، تمام چیزیں اس کے اندر تھی. امیر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر کے، وہ جماعت میں جو چلے میں گئے تھے تو ان کی طرف کو اشارہ کر کے کہا، وہی جب بیان کر رہے تھے مجمع میں، کہ یہ بیٹھا، یہ دیکھ لو کیا زندگی تھی اس کی، شراب اور یہ دنیا بھر کے سارے عیب اس کے اندر تھے. بس اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اللہ کے راستے میں آ گئے. یہ انہوں نے بیان کیا. پھر وہ جماعت دوسری مسجد میں گئی، مولانا صاحب، پھر وہ جماعت دوسری مسجد میں گئی. وہاں بھی جب امیر صاحب نے بیان کیا، پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پھر یہ کہا، بھائی یہ دیکھو ہمارا بھائی یہ بیٹھا ہوا، کیا زندگی تھی اس کی، دنیا کے سارے عیب اس کے اندر، شباب، یہ وہ، شراب، دنیا بھر کی ساری چیزیں. پھر امیر صاحب نے اس کی طرف کا نام لیا مسجد کے اندر. پھر جماعت تیسری مسجد میں گئی، وہاں بھی جب امیر صاحب نے بیان کیا، پھر بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھائی کیا زندگی تھی اس کی، دنیا میں سارے عیب اس کے اندر تھے. وہ لڑکا جو ہے برداشت سے باہر ہو گیا. وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے یوں کہا، جی امیر صاحب میرا حساب کر دو. امیر صاحب ایسا میرا حساب کر دو، جب میں محلے میں عیب کرتا تھا تو مجھے محلے میں لوگوں نے اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا ذلیل آپ نے یہاں مسجد کے اندر سب کے مجمع میں. آپ نے کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ میری طرف کو انگلی کر کے آپ یوں کہہ رہے یہ کیا تھا. میں تو یہاں صحیح اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور آپ میرا نام لے کر، آپ میرے نشانے پر لے کر کے آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں. میرا حساب کر دو، یہ میں رہتا ہی نہیں یہاں. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ذلیل کرنا ہم لوگ مقصد نہیں ہے، قوم کو بیدار کرنا مقصد ہے، قوم کو اجاگر کرنا مقصد ہے. ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت ایک بار دی ہے، یہ صحت تندرستی صرف ایک بار، یہ زندگی ایک بار، یہ بچپن صرف ایک بار، یہ جوانی صرف ایک بار، یہ بڑھاپا صرف ایک بار اور موت پھر ایک بار. دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے اس دنیا میں، دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. والدہ ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، محلے والے، پڑوسی، گاڑی والے، رشتہ دار، سب یہی رہ جائیں گے. لیکن ایک موت اگر آ گئی تو وہ آدمی چلا گیا، وہ دوبارہ یہاں گوتم پوری، سیلم پور واپس نہیں آئے گا. جو چلا گیا چلا گیا. اس لیے ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنا کے فرمایا تھا، کلکم من آدم وآدم من تراب. آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اس لیے ہم لوگ سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اور جب ہم قبرستان پہنچتے ہیں تو وہاں دعا یہ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جب مٹی ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں ہم لوگوں کو لوٹنا ہے اور اسی سے پھر ہم لوگوں کو باہر نکلنا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ بہت اہم زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابر علماء کرام مستقل اس کی محنت کر رہے ہیں، مختلف میدانوں میں کر رہے ہیں. یہ مدرسہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. آپ کی محنت، آپ کی خدمات کو
اور آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اس محلے، اس علاقے میں جتنے ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آمین ایک آخری ثم بات آمین۔ کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ قاری امتیاز صاحب، ہم لوگ کی ایک محنت اور کرنی ہے اپنی بیٹیوں اور بچیوں پر۔ بے شک ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، اس پر ہم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ اس پر ہمارے علماء کرام، امام حضرات کو آگے آنے کی ضرورت ہے، ذمہ داروں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری بچیاں دین اور ایمان سے نہ نکلیں۔ بے آج شک بہت سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں ماحول سے متاثر ہو کر بہک رہی ہیں، گمراہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کہیں تو مال کی لالچ میں، کہیں جاب کی لالچ میں، کہیں کسی کوچنگ سینٹر سے یا کسی اور ماحول میں جا کر کے وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اور بیٹیوں کی تربیت پہ دھیان دیں، تاکہ وہ ایمان سے نہ نکل پائے، مرتد نہ ہو جائے۔ اگر ایمان سے بچی نکل جاتی ہے، لڑکی نکل جاتی ہے، تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔